الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اور اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسری کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے سے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے ہے۔ روایات میں یوں ہے کہ ابتدا میں جب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں دنیا میں تشریف لائے تو سلسلہ اولاد یوں جاری ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور اگلے حمل میں دوبارہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے حمل کے لڑکے کا نکاح پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ نکاح کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اور جو ایک حمل میں پیدا ہوتے ان کو گویا ایک دوسرے کا بھائی شمار کیا جاتا، بہن بھائی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حابیل اور قابیل میں اسی نکاح کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ حابیل نیک آدمی تھا اور قابیل جو ہے یہ برا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمہ تھا۔ قابیل چونکہ اس کی خوبصورتی کے پیچھے تھا تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسی عورت کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اور صرف میری رائے ہے تو تم اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے اور اس کے قبول ہونے کی صورت یہ تھی کہ دونوں کہ جس نے بھی قربانی پیش کرنی ہوتی وہ پہاڑ کے اوپر اپنی اس نظر کو اور اپنی قربانی کو رکھ دیتا، آسمان سے ایک آگ اترتی، اگر وہ آگ اتر کر اس قربانی کو کھا جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اگر اس قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا،
گویا حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور قابیل کی مردود ہو گئی، تو اکریمہ کا حقدار قابیل نہ ہوا بلکہ حابیل ہو گیا۔ اب جب یہ منظر دیکھا تو قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا اپنے بھائی کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی، تم اکریمہ کے حقدار بنے اور میں محروم رہا، اس میں میری ذلت ہے، لہذا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، لہذا اگر تیری قربانی قبول نہ ہوئی تو یہ تیرا اپنا قصور ہے اور یہ تیرے اپنے کرتوتوں اور اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن قابیل اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور اسے یہی کہتا رہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اسی واقعے کو آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ جب قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ اسے جواب دیا کہ اگر مجھے قتل کرنے کے لیے تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو تجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ اور تیرا گناہ جو اس سے پہلے تو کر چکا ہے، والد کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور میرے ساتھ حسد و بغض کیا، یہ سارے گناہ تیرے کھاتے میں جمع ہو جائیں اور تو جہنمی ہو جائے، لیکن مجھے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے محفوظ کر لے۔ لیکن اس تمام کے باوجود بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اگلا واقعہ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقاتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں فرمایا کہ اس تمام گفتگو کے باوجود کہ حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے گناہ کے بارے میں مطلع بھی کیا، لیکن قابیل نے بہرحال اسے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اب وہ پریشان ہوا کہ میں نے قتل تو کر دیا، اس لاش کا کیا کروں؟ چونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا تو اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو انسان مر جائے اس کا کرنا کیا ہے۔ اب اسے اپنی پشت پہ لاد کے اس کو جو ہے وہ چلتا رہا، کئی دن تک یہی ماجرا، سمجھ رہا ہے کہ اس کو کرنا کیا۔ تو اللہ عز و جل نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے سے لڑائی کی اور اسے مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد اب اس کوے نے زمین کو کوریدنا شروع کیا، اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کوریدا اور اس مردہ کوے کو اس نے زمین کے اندر گاڑ دیا، دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آئی کہ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی لاش کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس نے زمین کے اندر قبر کھودی اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ اللہ عز و جل اسی کو بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کے عمل کو دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری عبرتیں ہیں۔ بطور خاص اس واقعے میں 3 چیزوں کا بیان کیا گیا۔ پہلا بیان یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے حسد کی برائی اور اس کی مذمت کو یہاں پر بیان فرمایا، کیونکہ
قابیل نے حسد کی وجہ سے ہی اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اس کے حصے میں وہ لڑکی آئی جس لڑکی کے وہ چاہتا تھا، تو اب اس حسد اور اس بغض اور اس کینے کے اندر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو پہلے نمبر پہ حسد کی برائی، دوسرے نمبر پر قتل ناحق کی برائی ظاہر ہوئی کہ یہاں پر اس نے قتل ناحق کیا کہ اپنے بھائی کو ایک دنیاوی مفاد کی خاطر قتل کر دیا۔ اور تیسری بات جو یہاں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ حسن پرستی کی مذمت، کہ یہاں پر جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کے پیچھے جو سب سے مرکزی بنیاد بنی وہ اس کی حسن پرستی بنی کہ اس نے اقلیمہ کو پسند کیا، اور جب اسے حاصل نہ کر سکا تو جسے وہ مل رہی تھی اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حسد، قتل اور حسن پرستی یہ تینوں ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مذموم صفات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بیماری بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حسد اور بغض جو ہے یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں، دین کو صاف کر دیتی ہیں، دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور قتل ناحق کی مذمت میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے پھر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، یعنی اس کے عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری شے کے بارے میں روایت کرتے ہیں حسن پرستی کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورت کے حسن کی طرف نظر کرنا شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس طرح زہر میں بجھا ہوا تیر اپنا اثر نہایت جلد کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے، جلد بھی کرتا ہے اور ضرور بھی کرتا ہے کہ اس سے آدمی بچتا نہیں ہے ہلاکت سے، اسی طرح عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنے والا بھی اس کے بعد آنے والی شامت اور اس کے بعد آنے والی حرکات سے نہیں بچتا بلکہ مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے قتل ناحق کی ان الفاظ اور ان عبارتوں کے ساتھ مذمت بیان فرمائی، اور کسی انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ روئے زمین میں ہزاروں جملے اور لوگوں کے ہزاروں اقوال موجود ہیں کہ جو انسانی جان کی حرمت کے بارے میں اور انسانی زندگی کو بچانے کے بارے میں ہیں، مگر ان جملوں سے زیادہ حسین، نفیس اور پیارے جملے روئے زمین پر موجود نہیں۔ اللہ عز و جل نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک زندگی کو بچا لیا گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ کس قدر حسین الفاظ کے اندر یہاں پر انسانی جان کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور یہ وہ ہمارے قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ انسانی جان کی حرمت کس قدر رکھی گئی، اور ایک طرف ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ارزاں چیز جو ہو چکی ہے وہ انسانی جان کی حرمت۔ انسان کو قتل کرنا، خون بہانا بلا
عذر شرعی بلا وجہ کسی جان کو قتل کر دینا ایک معمولی سی بات، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر خون کی ندیاں بہا دینا اور بیسیوں اور درجنوں افراد کو قتل کر دینا، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ اور اللہ عز و جل ہمیں کس طرح سمجھا رہا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کس قدر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے خون میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ کسی ایک مسلمان کے خون میں اگر سارے آسمان و زمین والے شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ ایک انسانی جان کی حرمت کا بیان ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ عز و جل پر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے انسانی جان کی حرمت رکھی ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ چند ایک صورتیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو وہ قصاص ہے، یا شادی شدہ آدمی کا بدکاری کرنا جس کو سنسار کر دیا جائے حکومت کی طرف سے، یا مرتد کو قتل کیا جائے، یا گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، یا باغی کو قتل کر دیا جائے، تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے ناحق قتل کرنے کی، کہ بلا وجہ قتل کر دیا جائے، کہ جیسے آدمی گھر سے نکلتا ہے، وہ اپنے کام پہ جا رہا ہے، وہ سودا خریدنے جا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہے، اور اس کو کسی طرف سے گولی آتی ہے اور اس کو چاٹ جاتی ہے، گولی آ کر اس کو مار دیتی ہے، یہ وہ قتل ناحق ہے جس کی مذمت اللہ عز و جل یہاں قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے، اس سے پہلے چونکہ بیان چل رہا تھا قتل کی اس نوعیت کے بارے میں کہ جو ناجائز تھی، یعنی قتل ناحق کے بارے میں، اب یہاں قتل کی اس صورت کا بیان ہے جو جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے جو وہ یہاں طریقہ اختیار کرے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ڈاکو کی سزا کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا، راہ زن کی سزا کیا ہے اور ڈاکو کی سزا کیا ہے۔ تو 4 سزائیں یہاں پر بیان فرمائی کہ ان 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تو اس کی فقہاء کرام نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کس صورت کے اندر سزا کی کون سی قسم اختیار کی جائے گی۔ پہلی سزا بیان فرمائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ سولی دے دی جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا یہ بیان کی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ احناف کے نزدیک جلا وطن کرنے سے مراد یہاں پر انہیں قید کر دینا ہے۔ تو یہ سزا بیان کی گئی ہے ڈاکوؤں کی کہ جو جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے حکومت ان میں سے کوئی سزا ان ڈاکوؤں کو دے گی۔ تو اسلام میں جرائم کی سزا کا بھی بیان ہے، اور اسلام میں پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا بھی گیا ہے۔ صرف اور صرف پیار اور محبت کی بات اور سزاؤں کا نام و نشان تک نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جرائم پر سزائیں نہ دی جاتی ہوں۔ تو جرم کی سزا دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، البتہ اسلامی سزاؤں کے اندر بینیفٹ یہ ہے کہ اسلامی سزائیں وہ کامل سزائیں ہیں کہ ایک جو اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ تمہیں یہ نظام اور یہ سسٹم دیا جاتا ہے سزا کے بارے میں، تو چونکہ یہ وحی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہیں، اس لیے یہ دوسری سزاؤں سے زیادہ کامل سزائیں کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ علم والا اور زیادہ حکمت والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کی اگر صورتحال پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جرائم سے روکنے میں جس قدر مؤثر یہ سزائیں ہیں اتنی مؤثر دوسری سزائیں نہیں ہو سکتی۔
مجرم کو اگر جیل میں رکھ کے کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو مزید جرائم ہی سکھائیں گے تو وہ سزا، وہ جرم کی سزا کیا بنی؟ وہ تو اس کی مزید موج بن گئی۔ اور اگر یہ اسلامی سزائیں ایک مرتبہ دے دی جائیں، جو فرمایا گیا کہ قتل کر دیا جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو قید کر دیا جائے، اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو اس کا نتیجہ چند دنوں کے اندر ظاہر ہو جائے گا کہ ملک سے چوری اور ڈکیتی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے یہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لے اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا جو ابھی بیان کی گئی اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا۔ لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی، اور اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو قصاص اس سے بہرحال لیا جائے گا، لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا اور قصاص بھی اس سے لیا جائے گا۔ اب قصاص کے اندر پھر جو مقتول ہے اس کے اولیاء کی مرضی ہے، چاہیں تو وہ قصاص لے لیں اور چاہیں تو وہ معاف کر دیں۔ یہ اب حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے اور اس کا تعلق اب وہ بندوں کے ساتھ ہو چکا۔ اس کے بعد اب نئی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور بارگاہ الہی میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ وسیلے کی ایک تفسیر جو کثیر کتب کے اندر لکھی گئی ہے وہ ہے کہ نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناؤ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرو، تو نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا۔ اور دوسرا جو بعض مفسرین نے بیان فرمایا اور آیت کے اطلاق سے وہ بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو محبوب بندے ہیں اور جو محبوب چیزیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بناؤ اور انہیں اپنی دعاؤں کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے لیے استعمال کرو۔ جیسے اللہ عز و جل کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، نیک جگہیں ہیں، نیک مقامات ہیں، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، تو ان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناؤ۔ اور یہ وسیلہ بنانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تو واضح ہے، حدیث مبارک کے اندر صراحت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لے کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بارش عطا کی جاتی تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ جس طرح نبی کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے، اسی طرح نبی سے نسبت رکھنے والے افراد اور اشیاء کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں قیامت کے دن کافر کے اعمال کی بربادی کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب جہنم سے چھٹکارے کے لیے دنیا بھر کا ساز و سامان
اور جتنا دنیا بھر میں ہے اس کے ساتھ اتنا ہی اور ملا دیا جائے، وہ سارے کا سارا جمع کر کے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا کر دے، تو یہ کچھ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور عذاب جہنم سے اس کو چھٹکارا نہ ملے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ نہایتی ضروری ہے۔ قیامت کے دن کے معاملے میں نجات کا سب سے پہلا مدار جو ہے وہ ایمان کی حفاظت پر ہے اور ایمان کی بچت پر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہ سکیں گے، بلکہ جب نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ ان کو جہنم میں اسی طرح رکھا جائے گا، وہ نکل ہی نہیں سکیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چور کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ چور اور چورنی کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ چوری کے بدلے میں کاٹ دیا جائے۔ چوری گناہ کبیرہ ہے اور شریعت میں اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو چور کی شریعت کے اندر نہایت ہی سخت سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں پر چوری کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں چوری کا اطلاق بہت وسیع ہے اور بہت ساری چیزوں پر کیا جاتا ہے، جن میں جو شرعی اعتبار سے چوری ہے یا جس پر حد شرعی قائم ہوتی ہے وہ جو چوری ہے اس کی ایک مخصوص تعریف ہے، اگرچہ چوری کی دوسری قسمیں بھی جائز نہ ہوں گی، وہ بھی جو ہے وہ جرم کے اندر اور گناہ کے اندر آتی ہے، مگر جس صورت پہ حد شرعی قائم ہوتی ہے وہ ایک مخصوص صورت ہے، اور وہ تعریف یہ ہے۔ فرمایا کہ چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، جبکہ شرعی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لینا، یہ وہ چوری کی شرعی تعریف ہے کہ جس کے بعد حد شرعی قائم ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ سزا دینا حکومت وقت کا کام ہے، یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے، یہ ہر خاص و عام کی بات نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں چور آ گیا تو وہ اس کو سزا دینا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب کسی گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ میں جو اللہ عز و جل کا حق تھا اللہ تعالیٰ وہ حق معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس گناہ میں بندوں کا حق بھی شامل ہے تو پھر وہ جو حق العبد ہے اس کو جدا گانا پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کسی آدمی نے دوسرے کا دل دکھایا، اب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب وہ جو اس نے توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس نے گناہ کیا حق اللہ کے اعتبار سے وہ معاف ہو گیا،
اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن کیونکہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے لہذا اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس سے معافی مانگے گا، وہ معاف کرے گا تو اس کا یہ حق العبد والا گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح چوری کی، چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی، تو اب چوری کرنے میں جو حق اللہ اس نے ضائع کیا وہ معاف ہو گیا جب اس کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن وہ جو مال اس نے چرایا ہے وہ مال واپس لوٹانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مال واپس لوٹانا یہ حق العبد کے ساتھ متعلق ہے، تو مال واپس لوٹائے گا تو اب اس کا یہ والا گناہ معاف ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں، یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کی حرکتوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر تسکین قلب کا سامان فراہم کیا گیا کہ آپ کی اس عظمت کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق کفر میں دوڑے جاتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، تو فرمایا کہ یہ تمہیں غمگین نہ کریں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ اپنے دل کے اندر کفر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ کفر چھپانا اور ایمان نہ لانا آپ کو رنجیدہ نہ کرے، کیونکہ آپ کو آپ کی تبلیغ کا ثواب اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یعنی جو اہل خیبر وغیرہ کے یہودی تھے یہ ان کی بھی بہت سنتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی حرکت کیا ہے؟ فرمایا کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ تورات میں اللہ نے جو حکم بیان فرمایا یہ اسے اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور اس بدلے ہوئے حکم کو اپنے عام لوگوں کو دے کر کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جا کر فیصلہ لو، ان سے پوچھو، اگر وہ یہ تحریف والا حکم دے تو لے لینا، اور اگر یہ تحریف والا حکم نہ دے تو نہ لینا، پھر اس سے بچنا۔ تو فرمایا کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرتا۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں کے بعد بدل دیتے ہیں، اس سے مراد یہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ سنگسار کرنے کا حکم۔ تورات شریف کے اندر اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کریں تو ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی انہیں اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں، یہ تورات کے اندر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ یہودیوں نے اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان فرق کرنے کی وجہ سے، عمرہ اور غریبوں میں فرق کرنے کی وجہ سے کہ عمرہ کو سزا نہ دیتے اور غریبوں کو سزا دے دیتے، اس کے بعد ایک احتجاج ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس حکم کو بدل دیتے ہیں
اور اس کی جگہ ہم فلاں حکم دے دیتے ہیں کہ اس کو گدھے کے اوپر سوار کر کے منہ کالا کر کے شہر کا اس کا چکر لگا دیں گے. تو اس طرح کی جو سزا انہوں نے تبدیل کر دی، یہ تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دینا. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی اگر یہ بدلا ہوا حکم دے تو لے لینا، اور اگر اصل حکم دے دے تو اسے قبول نہ کرنا. تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر قصداً اللہ کے حکم کو بدل دیتے ہیں اور اس میں ڈرتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں کو اللہ عز و جل پاک نہیں فرمائے گا. اور مزید فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بہت جھوٹ سننے والے اور بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے. اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں دو چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ فرمایا کہ اگر یہ یہودی آپ سے کوئی فیصلہ لینے آئیں تو اے حبیب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں فیصلہ کریں، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں فیصلہ نہ کریں، یعنی منع کر دیں کہ میں فیصلہ نہیں کرتا. دوسری بات ان کے بارے میں بیان فرمائی کہ یہ جھوٹ کو بہت سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں. حرام کھانے والے کون ہیں؟ یہودی حکمران اور یہودی علماء اور پادری. وہ کیا کہ جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کہتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے اور رشوت لے کر غلط فیصلے کیا کرتے تھے. تو رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام، اور فیصلہ کرنے کے لیے جج کا اور منصف کا رشوت لینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو گوشت سحت سے پلا بڑھا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. عرض کی گئی سحت کیا ہے؟ فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا. فیصلہ کرنے میں رشوت لے کر جو رشوت لی جاتی ہے یہ سحت ہے، اور جو یہ سحت جس کا گوشت اس حرام مال سے پلا بڑا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ فیصلہ کرنے کے اندر رشوت لے کر مظلوم کے خلاف اور ظالم کے حق میں فیصلہ کر دینا، ظالم کو چھوڑ دینا، مظلوم کو پھنسا دینا، یہ شریعت میں حرام اور جہنم کے استحقاق کا ذریعہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.